اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 10 مئی 2018 ہے۔ جس کے دل میں انکار ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ لوگ تو انکار کریں گے ہی کریں گے اللہ کی نشانیوں کا، کیونکہ وہ مسلمان بن کے پیدا ہو گئے ہیں نا، انہوں نے تحقیق کر کے ایمان نہیں لائے نا۔ وہ اگر وہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو یہ سوال کرتے مسلمان سے کہ بھائی آپ اسلام ہم کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کو خود آ کے بولو نا، اللہ کو کچھ ایک چمتکار بتا دو، بولو، ہم وہ دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ ارے جنت بتاؤ، بولو اللہ کو، آپ کے بولو دوزخ بتاؤ، بول اچھا قرآن نازل ہوا وقت ہم نہیں تھے بھائی، ہم دیکھے نہیں، ہم کیسا یقین کرنا کہ وہ قرآن جو ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتے لائے؟ ارے جبرائیل علیہ السلام کو ہم دیکھے کیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابہ دیکھتے تھے کیا؟ ہم نہیں ماننا چاہتے۔ ارے بھائی جو چیز کو دیکھے نہیں کیسا مانیں گے؟ ہمارے کو دکھاؤ تو ہم مانتے۔ تب تک کہ آپ ذرا سوچو، آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے دعوت من الارض کا معجزہ، ایک عجیب قسم سے میں پکارتا ہوں کہ دو گواہی اللہ کے بندے، مطلب اللہ کے بندے، ہر چیز اللہ کے بندے ہیں، چاند سورج ستارے جانور سب اللہ کے بندے ہیں۔ لفظوں میں شاید غلطیاں کر رہا ہوں، الگ بات ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندوں گواہی دو کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا قاصد ہوں۔ جب میں بول رہا ہوں تو وہاں سے آواز کیسے آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر اس کے بعد میں جب اللہ سے دعا کرتا ہوں تو پھر مور سامنے آ کے بیٹھ کے گواہی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ایسا موجودہ زندگی میں؟ پہلی بار۔ پھر اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اسی وقت آ کے چاش کے وقت بیٹھ کر قبلے کے اپوزٹ بیٹھ کر ایسٹ فیسنگ کر کے گواہی دیتا ہے، الگ الگ بات۔ تو کیا یہ چال آپ کو انسانی نظر آتی ہے؟ جس کے دل میں انکار ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، وہ تو کفر کریں گے ہی کریں گے، وہ چاہے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے یا کوئی اور قوم میں۔ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، بے غیرت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، صرف قرآن کو دیکھ کر جو ایمان لاتے ہیں اور غیب کی باتوں پہ جو یقین کرتے ہیں۔ غیب مطلب پوشیدہ، یعنی ہوتی تو ہے چیز لیکن چھپی ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایمان تو غیب کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی وہ باتیں جو ہوتی ہیں چیزیں لیکن چھپی ہوتی ہیں۔ جیسے آج موبائل فون ہے، نہ وائر لگا ہوا ہے نہ کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے، لیکن فون یہاں کرتے ہیں تو سگنل جاتے ہیں سیٹلائٹ کو، ٹاور کو، پھر وہاں سے اس کے ریسیور پہ پھر وہ بات ہوتی ہے تو آواز جو ہے شعاعوں میں تبدیل ہو کر پہنچتی ہے اور پھر آ بھی جاتی ہے پلک جھپکنے سے پہلے وقت میں۔ تو کیا یہ غیبی دنیا نہیں چل رہی ہے؟ اس کے اوپر ایمان آپ لا لیتے ہو آج، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں پہ جو موجود ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی وہ روح ہیں جو موجود ہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ منافق ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو تم ہی میں سے نشانیاں بتائیں گے، یعنی آیاتاں بتائیں گے، پھر تم کہہ دو گے کہ ہاں یہ قرآن سچا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ تم کو ٹیلی ویژن دیا، انٹرنیٹ دیا، فونز دیا، جو غیبی دنیا سے کنیکشن رکھ کے بات کرتے ہیں، اور غیبی دنیا بھی تم کو ہی بنانے لگایا، سیٹلائٹس بھی، ٹاورز بھی، پورے کافروں کو، منافقوں کو اس کام میں لگا دیا، دنیا کی جنت دے دی ان لوگوں کو ان کے اعمال کے محنت کے بدلے۔ جو ایمان لائے وہ مبارک ہے، ان کو جنت بھی ملے گی ہمیشہ کی، ورنہ یہیں پر جنت عیش کر کے ختم ہو جاؤ، جو تھوڑا سا واقعہ ہے، تھوڑی سی خوشی ہے تھوڑے دن کی، ہمیشہ کی جنت سے محروم ہو جائیں گے ایسے لوگ۔ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ بیوقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بدترین قوم ہے وہ جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، نہ کروں گا کبھی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہوا ہے
دعوت من الارض کا واقعہ مور بن کے جو جبرائیل علیہ السلام گواہی دیے ہیں، وہ مور بنتے ہوئے میں نہیں دیکھا ان کو، لیکن حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو مور بن کے گواہی دیں گے. تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں ان کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا جبرائیل علیہ السلام، یا اسرافیل، یا اسرائیل، یا میکائیل علیہ السلام، یا مرسلین علیہ السلام، سلام کرتا ہوں آپ کو میں. اللہ تعالیٰ میرا سلام ان کو پہنچائے پروردگار، آمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یا کوئی ایڈیٹنگ نہیں، کوئی سیٹنگ نہیں، کوئی کسی کی آواز شامل نہیں ہوئی ہے ان ویڈیوز میں چمتکار کے. یاد رکھو، جو اس وقت 3 بھائی ہیں جو منافق کے رول پر ہیں، کیونکہ منافق کو 2-3 بار موقع دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو دوسرے کیٹیگری کے منافق، ان سے پوچھ لو، عبدالعلی سے، شیخ علی احمد سے پوچھ لو، اویس سے پوچھ لو، عامر سے پوچھ لو، کیا کوئی ہم نے ٹیکنیک کی ہے، یا کوئی کبھی مور کو بلا کے دانہ ڈالا ہے، یا کوئی ایسی آواز کی ہے، ارے میرے ساتھ رہے ہیں، پورا چیک کریں، تحقیق کریں، وہ آپ کو دیں گے گواہی. وہ بولیں گے کہ نہیں، بالکل صحیح واقعہ ہے، بالکل صحیح واقعہ ہے، یہ پورے ایک ایک سین کے ہم گواہ ہیں. اور اس کا علم اتنا بڑا ظاہر ہوتا ہے. اور مجھے جب الہام ہو رہا تھا تو عامر، اویس اور عبدالعلی وہاں بیٹھے تھے اور بولے کہ اتنی دیر میں آپ کو الہام ہو گیا. ہاں، سافٹ ویئر اوپر سے ڈاؤن لوڈ ہوا میرے مائنڈ میں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نیومیریکل کوڈز کا الہام کیا اس وقت، جو میں نے دعوت من الارض کے ثبوت دیے ہیں. لہذا دعوت من الارض کے اتنے نشانیوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں لوگ، دیکھ کر ایمان نہیں لانا چاہتے. مسیح دجال کے اتنے نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لانا چاہتے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. مسیح مہدی علیہ السلام کے میرے اتنے نشانات دیکھ کر ایمان نہیں لانا چاہتے، کیونکہ وقت نہیں ہے. تو اپنے کفر کو لا کے میرے پہ مت ٹھوپو. تمہارا کفر تمہارے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤ 7ویں درجے پہ. اگر تم عالم مفتی ہو، قابل ترین شخص ہو، تو صبر بھی اور وقت بھی لگاؤ اور تحقیق کر کے دیکھ لو. اگر سچے ہو تو گواہی دو، نہیں تو تم لوگوں کو اللہ کے چپل پڑیں گے ایسے پورے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظلم مت کرو اے ظالمو. کسی معصوم پر حملہ کر کے مجھ معصوم پر حملہ کر کے میرے بچوں کو تکلیف دے کے، گالیاں دے کر، مجھے میرا مال لوٹ کر، میرا سامان لوٹ کر، یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بہادر ہو گئے ہو، کامیاب ہو گئے ہو؟ جبکہ تمہارے پاس اسلامی شریعت کے مطابق نہ تم قاضی تھے، نہ تم نے اسلامی عدالت قائم کر کے تحقیق کی میری، نہ تمہارے پاس یہ اختیار تھا، صرف تمہارے پاس جہالت تھی. تو ایسے جاہل لوگوں کے حملے گالیوں سے تم مجھے بدنام کرتے ہو. جھوٹے کیسز، جھوٹا جو کیس ہوتا ہے، الزام ہے، وہ ملزم ہوں میں، مجرم نہیں. اللہ کے فضل سے مجرم جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، اتنے فالس کیسز ہوئے ہیں، وہ جھوٹوں کے الزام ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پہ کیسز، جھوٹے الزام لگا کے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ نیکی کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میری مدد نہیں کرتے وہ، اور الٹا کیسز کیے ہیں، تو وہ پورے ناکام ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے انشاءاللہ پورے. ان کے جھوٹ ان کے سر پہ سوار. الحمدللہ، میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ پاک سچا، اس کے وعدے سچے. دابت من الارض، جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیے ہیں اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ، الگ سے وہ واقعہ الگ ہے. ان کے اسسٹنٹ بھی جو بولے ہیں، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، 100% ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابوں کی تعبیر ہندوستان میں نکلی. جو جگہوں کے نام استعمال ہوئے، قسطنطنیہ، عراق، کوفہ، مسجد سہلا، مکہ، مدینہ، یہ سارے اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی. حیدرآباد میں، انڈیا میں، بھونگیر میں، نلگنڈا ڈسٹرکٹ میں نکلی. اور دعوت من الارض، جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دیے، 100% ثابت ہو چکا ہے.
اور میں مسیح مہدی علیہ السلام 100% ثبوتوں کے ساتھ ثابت ہو چکا ہوں. میری گواہی اللہ تعالیٰ نے خود جبرائیل علیہ السلام کی دلوا دی. اور اللہ خود بول چکا تھا قرآن میں کہ جب لوگ ایمان نہیں لائیں گے تب اللہ تعالیٰ دعوت الارض کو نکالے گا. تو ایمان آیات سے مراد مہدی علیہ السلام ہے وہاں پر، آپ تحقیق کر لیجیے. اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ 100% ثابت ہو چکا ہے. جھوٹا مسیح اور اس کی ریاست، جھوٹا مسیح اور اس کے خلیفہ کو مسیح دجال کہتے ہیں. ارے جھوٹا مسیح، مسیح دجال کے جو نشان ہیں موجود ہیں اس کا انکار کر رہے ہو، دعوت الملل کے نشانیوں کا انکار کر رہے ہو، میرا انکار کر رہے ہو صرف ایک وجہ سے کہ میں نے مسیح مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اسی لیے. ارے تحقیق کر کے دیکھ لو بھائی، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے آیا ایسا، حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ جو شخص آ کے یہ کہے کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام ہوں، آ گیا ہوں، اور ثبوت پیش کرے اور اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی، اور جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بارش کے موجودوں سے دی، دعوت من الارض سے دی، جس کی گواہی دی ثبوت کے بنا پہ، اس کو جاؤ مارو، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرو، اس کو قتل کرو. نہیں بولے اللہ، بلکہ بولے جان و مال لگا کے اس کے ساتھ ہو جاؤ، جو آپ نہیں ہو رہے ہیں. لہذا آپ لوگوں کے خلاف میں اسٹرگل کرتے آیا ہوں، کرتا رہوں گا، اور کامیاب ہو چکا ہوں میں الحمدللہ. کامیاب، میرا کھلم کھلا آزادی سے بیان کرنا، جس کا سنے آتا ہے، جو سنے آتا ہے امریکہ میں، لندن میں بھی، جو سنے آتا ہے دلی میں بھی، جو سنے آتا ہے حیدرآباد میں بھی، سارے ورلڈ میں آج یوٹیوب کے ذریعے یہ اعلان کرنا ہی کھلا بہادری کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ. کافر ہو آپ لوگ، منافق ہو آپ لوگ، جاہل ہو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ آنے والا مسیح مہدی علیہ السلام جو ہے اللہ کا نبی ہے. نبوت کا الزام آپ لوگ لگا رہے ہو، جھوٹے ہو آپ لوگ. وہ ایک خبیث مفتی مبشر رضا قادری، پاکستان کا ختم نبوت تنظیم کا منتظر، کیا نام ہے اس کا، انچارج، اور دوسرے شخص نہ تحقیق کریں نہ کچھ کریں، مجھ پہ نبوت کا الزام لگائے. بےہودے بدتمیز کہیں کے لوگ، ان کو فالو کرتے ہیں آپ لوگ، جو بے حیا بے شرم ہے، جس کے پاس نہ تو عقل ہے نہ تو تحقیق کرنے کا مادہ ہے. یہ جاہل لوگوں سے پرہیز کیجیے اور پوری مکمل تحقیق خود کیجیے. خود مرو گے تو خدا ملے گا نا آپ کو. آپ کے اعمال کے بدلے میں مفتی کو، حضرات کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. آپ کو دوزخ یا جنت ملے گی تو آپ کو خود تحقیق کرنا ہے. آپ بولیں گے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، ہاں سنت رسول سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تھے وہ مفتی حضرات، علماء حضرات نہیں تھے توریت انجیل زبور کے، وہ نئے لوگ تھے جو خود اپنے آپ میں تحقیق کرے اور سوچ سمجھ کے ایمان لائے. تو آپ کو بھی خود مفتی عالم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں، آپ کو خود تحقیق کرنا ہوگا. آپ کو میں نے ثبوت دیے اپنی زبان میں پڑھنے کے لیے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا میرے بیانات آپ کو کافی نہیں ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو تم تھے کافر، غلطی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احسان کی وجہ سے، اور مرو گے کافر کی موت، منافق کی موت، اور جاؤ گے جہنم کے 7ویں درجے پہ. کافر تو اوپر کے درجے پہ رہے گا، منافق تو جہنم کے 7ویں درجے پہ جائے گا. منافق اس کو کہتے ہیں جو ایمان لا کر بھی اللہ کے نشانیوں کا انکار کرے. اور مجھے کہتے ہو جھوٹ. ارے اس نے حملہ کیا تو کیا، وہ حملہ جو کیا گدھا بے وقوف انسان، اور انسان ان کے ساتھ، ان کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ گندی عورتوں کے اولادیں ہیں وہ، اور اپنا رول کیے. یہ مت سمجھو کہ کوئی عالم مفتی ہو گیا تو وہ کون سی نسل سے آ رہا ہے، کوئی حرام کی نسل سے آ رہے ہیں بولے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ حرکت کریں گے. ارے ان کے ماں باپ نے تو شادی کی نا، مفتی صاحب کے ماں باپ کیے ہوں گے، ان کے ماں باپ زنا سے پیدا کیے ہوں گے ان کے ماں باپ کو، تو اسی نسل سے آ رہا ہے یہ. ہاں یہ میں نہیں، حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف کا جو انکار کرے گا وہ کافر منافق، کیونکہ اس سے ہی ثابت ہوئے ہیں. ہاں وہ بد کردار لوگوں کو بھی توبہ کا موقع ہے اگر ایمان لا لیتے ہیں تو، چاہے وہ مفتی ہو یا عالم ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی جاہل لوگ ہو. شرم آنی چاہیے نا اختیار آپ کو کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کا، الزام کرنے کا، بدتمیزی کرنے کا. ارے مسلمان ہوتے تو پہلے بولتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے، بیٹھتے ٹائم دیتے. ارے آئے حملہ کر لیے، جیت گئے. ارے بندر سور کی فوج اپنے پاس رکھ لو،
اگر اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے صبر نہ کرتا اور مجھے خواب سے نہ بتاتا، اور مجھے پہلے اللہ تعالیٰ 2-3 مہینے سے مجھے ضبط کرنے والا بنا رہا تھا، صبر کرنے والا. کئی بار ایسے واقع ہوئے. میں ایک رشیدہ خانم کر کے ایک لیڈی ہیں، محمد نذیر کی اہلیہ، ان کے گھر پہ گیا، بیٹھا ہوں تو ان کے بچوں نے ان کے بھائیوں نے بدتمیزی کی تو میں خاموش نکل کے چلے گیا. تو عامر، اویس، عبدالعلی بولے کہ بابا آپ خاموش، مطلب صبر برداشت کرو اللہ کے واسطے، ہم اللہ کے کام پہ ہیں. جس کو غصہ آتا ہے، جو لڑائی کرتا ہے، وہ صبر. مکاندار جہاں پر ہم تھے وہ بدتمیزی کرا تو میں وہاں پہ بھی صبر کیا. تو یہ صبر کرنے اللہ تعالیٰ لگوائے. پھر میں صرف صبر میرے سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو میں روزے رکھنا شروع کر دیا تھا، 7 روزے بنا سحری کے بھی رکھ رہا تھا. اس ہمیں یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ کامیاب کیا. کیا کامیاب ہو گئے؟ ارے وہ گناہگار ہے، وہ جہنم میں 7ویں درجے پہ جانے والے، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارا مال لوٹا ہے، مجھے بدنام کیے ہیں. ارے کھلا میں جو بول رہا ہوں، مسیح دجال، مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا، میں مسیح مہدی علیہ السلام، یہ جو الفاظ ہیں میرے الفاظوں کو میوٹ کر دیتے ہیں 4 ٹی وی والے اور اپنے الفاظ ڈالتے ہیں اینکرنگ کر کے، یہ پاگل ہے، اسے وہ کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو. وقت تو دیتے نہیں، تحقیق کرتے نہیں. وقت کیونکہ ہے ہی نہیں تمہارے پاس. لیکن لڑنے کے لیے، جہالت کے لیے وقت ہے. تو تم جیسے بدماش لوگوں کو، برے لوگوں کو، جاہل لوگوں کو پولیس کے ڈنڈے جوتے ہی کافی ہو جاتے ہیں. ہاں، آنکھ پہ تم لوگوں کا شیطان ہے. یہ میں نے قرآن کہہ رہا ہے. جتنے مسلمان ہیں اس وقت ورلڈ میں 180 کروڑ، ان کے اوپر شاید 1-2% یا ایسے حضرات جو میرے خلاف نہیں آئے، جو میرے بارے میں سنے نہیں، جو ویٹ کر رہے ہیں، جو ادب سے ہیں، الحمدللہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر شاید وہ 1% ہوں گے، یعنی 1 کروڑ 2 کروڑ ہوں گے ورلڈ میں. سب لوگوں پہ شیطان ہے. آپ بولیں گے کیسے مسلمان ہے وہ؟ نہیں، شیطان ہے ان کے اوپر. اللہ کی قسم شیطان ہے اور اللہ ہی چھوڑا ہوا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے 40 پڑھ لو، کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ہم ان کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں اور وہ شیطان ان کو گمراہ کر کے رکھتا ہے. تو اللہ کا ذکر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، فرض ذکر ہے نمازیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کیا آپ نے پورے 5 نمازیں ادا کی؟ اپنے پچھلے 3 دن کا جائزہ لے کے دیکھ لو. کل کی فجر پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، عصر پڑھی؟ نہیں نا. آج کی بھی نہیں نا، پرسوں کی بھی نہیں نا. تو پھر اللہ کی آیت پکی ہے نا، شیطان چھوڑا ہوا اللہ تعالیٰ آپ پہ. آپ تو جمعے کے دن مسلمان ہونے والے ہیں نا، جب تک تو کافر رہیں گے نا. بعض تو آپ میں عید کے دن مسلمان ہوں گے نا، سال بھر کافر رہیں گے. بعض تو آپ میں رمضان کے وقت مسلمان ہونے والے ہیں نا، باقی 11 مہینے کافر رہنے والے ہیں نا. بعض تو آپ میں رمضان میں بھی نہیں، عیدوں میں بھی نہیں، مرنے کے وقت مسلمان ہونے والے ہیں نا. مر گئے بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں نا، کیونکہ خبر میں لے کے آگے مسلمانوں کی دفنا جائے گا نا آپ کو. مسلمانوں کی خبر میں جانے کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں نا آپ. دنیا میں کہاں سے ہوں گے؟ کیونکہ دنیا میں تو دنیا آپ کو لپٹی ہوئی ہے شیطان، تو لہذا شیطان ہے آپ پر، میں نے نہیں، اللہ نے چھوڑے. سورہ زخرف جا کے پڑھو، سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے 40. عالم مفتی کو لے کے آگے ویڈیو بتاؤ اور پوچھو ان سے کیا یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ تو مفتی صاحب بولیں گے ہاں بھائی، جو شخص کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان سے تو کافر نہیں ہوگا، وہ مسلمان تو کہلائے گا، لیکن شیطان بھی اس کے اوپر مسلط رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہگار ہے، بے نمازی ہے، اور کبھی کبھی کا مسلمان ہے. کوئی تو صبح کا مسلمان شام کا کافر، شام کا مسلمان صبح کا کافر. پہلے مفتی صاحب سے جا کے پوچھو، مفتی صاحب اگر میں فجر کی نماز چھوڑوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ پہ شیطان چھوڑ دے گا؟ ظہر تک اگر میں ظہر کی پڑھ لوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ فجر سے ظہر تک مجھ پر شیطان تھا؟ ہاں، یہ اللہ نے کہا. اللہ کے ذکر سے، ذکر کا مطلب کیا سمجھے؟ خالی بیٹھ کے بات چیت کرنا، اللہ کی باتیں بیان کرنا ہے. فرض ذکر پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر. رات دن اللہ کے کام میں لگے رہنا، اللہ کا کام کرنا، برائی سے بچنا، اچھائی کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، شرمگاہوں کو کنٹرول کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا. ارے تم میں سے تو 90% لوگ تیری ماں کی، تیری بہن کی، ارے تیری ماں کا فلاں، ارے تیری بہن کا فلاں. تکیہ کلام میں بہن وہ، ماں وہ کر دیتے ہیں، یہ تکیہ کلام. پھر چلے
ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا بھائی، او گدھے جیسی چلائے، گدھے جیسی آواز نکال کے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. ارے مسلمان نہیں ہے وہ لوگ، منافق ہے. مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، مومن پہ، اچھے پکے مومنوں پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رحمت کرتے، برکت دیتے ان کو. کیوں الزام لگا رہے ہیں اللہ پہ؟ ارے دیکھو کیا ہو گیا حال. ارے مسلمان نہیں تھے، نام کے مسلمان تھے پورے. دیکھو کیا حال ہو رہا ہے. ارے حال میرے ویڈیوز لے کے آگے بتاؤ، کھلے میں اعلان کر رہا ہوں، مسیح مہدی میں آ گیا، لوگ بیعت نہیں کر رہے، نہیں مان رہے، تو پھر اللہ سزا دے گا نا. کافروں کو، منافقوں کو، شیطانوں کو تم پہ مسلط کرے گا نا. بے شرمو، بے غیرتو، بے حیاؤ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کسی پہ الزام نہ لگاؤ، صبر سے کام کرو. ہائے ہائے، ہلو ہلو، کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاک صاف رہنا. بھائی میں طہارت سے نہیں ہوں، مطلب ناپاک ہے، شیطان تو مسلط ہے ہی تیرے پہ. بھائی وہ میں تھوڑا ناپاک ہوں، نماز ابھی نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ لو، میرا سے دعا کرو. کئی کو کروں بھائی؟ میں تو ہر مومن کے لیے دعا کرتا ہوں. تحیات جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر صالحین کے لیے دعا ہے. تم صالحین بنو گے یا نمازی پڑھو گے تو تمہیں دعا لگے گی، نہیں تو کیا تمہاری دعا لگے گی تم کو؟ نہیں بھائی ہم کافر نہیں ہوتے. کافر نہیں ہے، جہنم میں ضرور ہو، جنت میں ایسے نہیں جاؤ گے. خربوں سال دوزخ میں جلو گے تو جاؤ گے، کیونکہ ایک نماز اگر کوئی قضا کرتا ہے جان بوجھ کے تو 2 کروڑ سال سے زیادہ اس سے جہنم میں رہنا پڑتا ہے. کلمے کی وجہ سے ایک دن نکالے جائیں گے. تو اللہ کا قانون تو اپنی جگہ اٹل ہے. یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ کسی کو چاہے تو معاف کر دے، کسی کو چاہے تو نہ کرے. کوئی اچھے اعمال تو کر دو معاف کرنے کے. مجھے گالیاں دے رہے، مجھے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، مجھ پہ الزام لگا رہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی ہو. ارے تم کو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، اللہ کی پناہ. تو جن لوگوں کے اندر کفر ہے میرے بھائی، جن لوگوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، بد کلامی کرنا ہے، فاحشہ پن کرنا ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ادب سے تحقیق کرنا نہیں جانتے، اور انہوں نے کبھی تو میں خود پرسنلی تحقیق کی تو 99%، 99.99% لوگوں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، نہ سمجھا ہے. مگر قرآن گھر میں ہے ان کے، مانتے ہیں قرآن کو، مانتے ہیں قرآن کو، لیکن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. حدیثیں پڑھتے ہیں، چیک کرتے ہیں گوگل پہ، لیکن خود پرسنلی خرید کے چیک کر کے کتابوں میں نہیں کرتے. اب بچ گئے کون بیچارے جو مدرسے میں ہیں مسلمان تھوڑے، پوری دنیا کے 180 کروڑ مسلمانوں میں سے ہارڈلی مدرسوں کے پورے مسلمانوں کو جمع کرے اگر ورلڈ کے، تو میں سمجھتا ہوں 1 کروڑ بھی نہیں ہے، یا 1 کروڑ مدرسوں میں جمع کرے تو 1 کروڑ مسلمان نکلیں گے شاید. وہ بیچارے اللہ والے اس میں سے آدھے سے زیادہ بنا ترجمے کے حافظ ہیں، تھوڑے سے ان میں سے ہیں تو 25-50 لاکھ 1 کروڑ نکلیں گے ایسے لوگ جو ترجمہ بھی جانتے ہیں، جو تحقیق کرتے ہیں. تو وہ تو بیچارے گالی گلوچ نہیں کرتے، بلکہ صبر کر کے تحقیق کرتے ہیں، اور وہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پہ حملے وغیرہ بھی نہیں کراتے، صبر کرے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر جو حضرات مفتی حضرات مال بٹور کے چندے بہت وصول کر کے جو فارم پہ آ گئے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ نہ تحقیق کرنا جانتے ہیں نہ کچھ، اور انکار کر دیتے ہیں. ایسے لوگ، ایسے مفتی حضرات کو، عالم حضرات کو، عالموں کو حدیث میں آیا ہے کہ بندر اور سور جیسے ہوں گے آسمان کے نیچے جو فساد فتنے کرائیں گے. ارے تحقیق وہ ہوتی ہے پوری اسلامک کورٹ قائم کر کے. بھائی مانا کہ ہندوستان جیسے مقام پہ اسلامک کورٹ نہیں ہے، لیکن آپ محلے میں ایک قضایت رکھ سکتے ہو، 4-5 عالم مفتی بٹھا سکتے ہو، ایک صدر مفتی کو اپوائنٹ کر سکتے ہو چندے دے کر. اس کے بعد پورے بیٹھ کر گھر کے مسئلے مسائل سالو کر سکتے ہو، اور شرط یہ لگا سکتے ہو کہ ہر آدمی مسلمان ہو، نماز جو پڑھتا ہو وہی ہمارے پاس مسجد میں ممبرشپ لے سکتا ہے. نماز پڑھنا شرط ہے، خالی نام کا مسلمان نہیں. مگر کوئی نہیں کرتا. یہ آپ لوگوں میں یہ چیز تو آپ لوگ کر سکتے ہو، ہر مسجد والا کر سکتا ہے، نہیں کرتے نا. شرم آنی چاہیے لوگوں کو.